ایپیسوڈ 193۔ مجھے ہوش آیا تو میں ناقابل یقین حد تک نرم و ملائم بستر اور نہایت پرتعیش انداز میں سجے کمرے میں تھا۔ جب میں گیس کے اثر سے بے ہوش ہو رہا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام کس کا ہے۔ کیا میں دوبارہ فتح خان کے ہتھے چڑھ گیا تھا یا پھر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح خان کو شکست دی تھی؟ ہوش میں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میں مخالف پارٹی کے ہاتھ آیا تھا، ورنہ فتح خان دولت مند صحیح لیکن اس کے پاس اس قسم کی کوئی پرتعیش جگہ نہیں تھی۔ وہ خود نارمل جگہوں پر رہنے کا عادی تھا۔ میرے جسم پر دوسرا اور صاف ستھرا لباس تھا اور میرے ہاتھ پاؤں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں باقاعدہ صاف کیا گیا ہو۔ لباس معمول کے مطابق تھا، اس کے باوجود مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ کمرے میں درجہ حرارت نارمل تھا۔ میں فوری طور پر اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ میں کہاں گیا تھا۔ میں اسی وادی کے آس پاس تھا یا مجھے نیچے کسی شہر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہاں دن رات کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کمرے میں کوئی گھڑی نہیں تھی اور میری کلائی پر موجود رسٹ واچ بھی غائب تھی، بلکہ سوائے لباس کر کچھ نہ تھا۔ شاہانہ بیڈ کے سرہانے شیشے کی میز پر ایک بلوری جگ اور گلاس رکھا تھا جس میں کوئی گلابی رنگ کا مشروب تھا۔ میں نے اسے تھوڑا سا گلاس میں ڈالا، سونگھ کر دیکھا، اس میں بڑی مسحور کن مہک آ رہی تھی۔ پینے سے پہلے احتیاطاً اسے چکھا، ذائقہ بھی بہترین تھا۔ مجھے الکوہل کا شبہ تھا لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پیاس کی شدت تھی اس لیے میں یک کے بعد دیگرے 2 گلاس پی گیا۔ اگر اس میں کوئی بے ہوشی کی دوا شامل تھی تب بھی میں مجبور تھا، مگر اس میں ایسی کوئی دوا نہیں تھی، بلکہ اسے پی کر مجھے اپنے اندر توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ بستر سے نیچے فر اور چمڑے کے خوبصورت نرم و گرم سلیپر رکھے تھے۔ میں سلیپر پہن کر دروازے تک آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بند ہوگا لیکن وہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا کہیں گھنٹی کی مترنم آواز آئی اور اس سے پہلے کہ میں باہر جاتا دروازے پر ایک لڑکی آئی۔ اس نے بہت خوبصورت کڑھائی کیا ہوا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی ذاتی دلکشی کا تو کہنا ہی کیا۔ یوں لگا جیسے کوئی پری زمین پر اتر آئی، لیکن وہ بیچاری ایک معمولی خادمہ تھی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ راجہ عمر دراز کے محل کی خادمہ تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں راجہ کے محل میں تھا۔ جی جناب، مجھے بیگ صاحب سے ملنا ہے۔ میں ان کو بلاتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ میں واپس آ گیا۔ راجہ کے محل میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مہرو نے وہی کیا جو میں نے اسے سمجھایا تھا۔ اسے یہیں کہیں محل میں ہونا چاہیے تھا۔ میں ملازمت سے اس کے بارے میں پوچھنا بھول گیا۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ یہ بہت نرم اور ملائم بستر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں واٹر بیڈ پر لیٹا ہوں جس میں گرم پانی بھرا ہو۔ 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی خادمہ تھی۔ بیگ صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ خادمہ کے لہجے سے ظاہر تھا کہ اسے اردو بولنے کی خاصی پریکٹس کرائی گئی تھی اور وہ شاید وادی سے باہر سے آنے والے مہمانوں کی خدمت کے لیے مخصوص تھی۔ میں اس کے ساتھ باہر آیا۔ یہ مہمان خانہ تھا اور بیگ اسی چھوٹی سی نشستگاہ میں میرا منتظر تھا جہاں میں اس سے ایک بار پہلے بھی مل چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، لیکن یہ ساری گرم جوشی اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کا چہرہ حسب معمول تاثرات سے عاری تھا، چہرے کی طرح لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ شہباز صاحب، اب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ویسے کہ میری طبیعت خراب تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ جس گیس کے اثر سے آپ بے ہوش ہوئے تھے، ہوش میں آنے کے بعد طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، اس لیے آپ کو بے ہوش رکھا گیا۔ گیس کا اثر زائل ہونے میں کم سے کم 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ گویا مجھے 12 گھنٹے بعد ہوش آیا ہے۔ 16 گھنٹے بعد۔ اس دوران میں آپ کو انجیکشن سے خوراک اور ادویات دی جاتی رہی ہیں۔ میں خود کو بالکل ٹھیک ٹھاک محسوس کر رہا ہوں، اور اگر کوئی کمی تھی تو وہ شربت کو پینے سے دور ہو گئی جو میرے سرہانے رکھا تھا۔ وہ خاص جڑی بوٹیاں اور ارقیات سے تیار کردہ شربت ہے، حکیم قادس کی ایجاد۔ راجہ صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ حکیم کے علاج سے بہت اچھا اثر پڑا ہے، آپ ان کو پہلے سے بہتر پائیں گے۔ بیگ صاحب، فتح خان کے ٹھکانے پر حملہ کرنے والے راجہ صاحب کے آدمی تھے؟ جی، اور مجھے افسوس ہے کہ فتح خان ایک بار پھر نکلنے میں کامیاب رہا۔ اس کی جگہ آپ مجھے پکڑ لائے۔ اس وقت وہ لوگ یہی سمجھے تھے کہ فتح خان وہاں چھپا ہوا ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں آپ تھے۔ بیگ صاحب، فتح خان کے آدمیوں نے برڈ شاہ کی لڑکی ایمن شاہ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ اب یہاں ہے اور اس کی حیثیت ایک مہمان کسی ہے، لیکن فی الحال کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ بیگ نے نپے تلے الفاظ میں کہا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ ایمن کے بارے میں کسی ذمہ دار آدمی کو معلوم نہیں تھا اور یقیناً اس کی یہاں سے واپسی مخصوص شرائط کے تحت ہوتی۔ کیا اسے اپنے باپ کی موت کا علم ہو گیا ہے؟ بیگ نے سر ہلایا۔ راجہ صاحب نے غیر سرکاری طور پر برڈ شاہ کی لاش مقامی حکام کے حوالے کر دی ہے۔ یعنی وہ یا ان کے آدمی خود سامنے نہیں آئے ہیں؟ یہی بات ہے، ورنہ اس کی وضاحت بھی کرنا پڑتی کہ ایک دور دراز وادی میں موجود لاش کا علم ہمیں کیوں ہوا۔ ویسے بھی راجہ صاحب اس معاملے میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ ایمن کا کیا حال ہے؟ کل تک بہت رو رہی تھی لیکن بعد میں سنبھل گئی ہیں، یہیں مہمان خانے میں موجود ہیں، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ جی، وہ مضبوطہ صاحب کی لڑکی ہے۔ ہاں، لیکن شہباز صاحب، یہ آپ نے کیا چیز بھیجی ہے؟ کون؟ وہ خانہ بدوش لڑکی مہرو؟ میں نے چونک کر کہا۔ بیگ بدمزگی سے بولا، لڑکی تو نہیں،
تجربے کار عورت ہے اور اس نے پتہ نہیں کیا چکر چلا ہے کہ اس کا بیشتر وقت راجہ صاحب کے ساتھ گزرتا ہے. ان کی دیکھ بھال بھی اسی نے سنبھال لی ہے. راجہ صاحب کی نرس تو فارغ بیٹھی رہتی ہے. وہ بہت ہوشیار عورت ہے. اس نے فتح خان کے آدمیوں کے ہاتھوں بہت ذلت بھی اٹھائی ہے اور پھر ان آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل بھی کیا ہے. فتح خان نے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے اسے میرے ساتھ کیا تھا، لیکن میں جان گیا کہ وہ کس طرح ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے مہرو کو اس امید پر آپ کی طرف روانہ کیا کہ وہ راجہ صاحب تک پہنچ سکے گی، اور ویسے مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی راہ بنا لے گی. وہ پہاڑوں میں بھٹک گئی تھی، 3 دن پہلے یہاں پہنچی تھی. ویسے مس شاہ سے ملنے سے پہلے مناسب ہوگا آپ مجھے ذرا تفصیل بتا دیں کہ وہاں ہوا کیا تھا. میرے اغوا والے واقعے سے یقیناً وہ واقف تھا، کیونکہ عبداللہ اسے رپورٹ دے چکا ہوگا. میں نے اسے وادی میں آمد اور پھر یہاں برڈ شاہ اور فتح خان کی آمد سے لے کر بعد تک آنے والے واقعات اختصار سے سنائے، لیکن تمام ضروری تفصیلات بھی بیان کی. میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا، برڈ شاہ نے مرنے سے پہلے آپ کو کچھ بتانے یا ہیرو کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کی بات پر میں حیران ہوا، لیکن حیرت تاثرات تک آنے نہیں دی. میں نے سوچ کر کہا، یہ خیال آپ کو کیوں آیا؟ شہباز صاحب، میری عمر راجہ صاحب سے کچھ ہی کم ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے. برڈ شاہ جیسے لوگ انا کے مارے ہوتے ہیں، اور اگر وقت اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا تو اس نے یقیناً آپ کو بتانے کی کوشش کی ہوگی کہ ہیرے کہاں ہیں. وہ اب بھی اس فکر میں ہوگا کہ ہیرے پارٹی تک پہنچ جائے تاکہ اس کی ساکھ پر آنے والا دھبا مٹ سکے. بیگ کی سمجھ بوجھ واقعی وزیروں والی تھی. میں نے کہا، برڈ شاہ نے کچھ کہا تو تھا، لیکن فائرنگ کا شور وادی میں گونج رہا تھا، اس لیے میں صحیح طور پر نہیں سن سکا کہ اس نے کیا کہا تھا. شاید اس نے شمال کا لفظ کہا تھا. بیگ چونکا. آپ کا مطلب ہے وادی کا شمال؟ مطلب تو برڈ شاہ جانے کہ اس کی مراد کس شمال سے تھی. یقیناً اس کی مراد وادی کے شمال سے ہوگی، ورنہ شمال کی سمت کہنے سے تو ہیروں کا سراغ نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے ہیرے وادی میں شمال کی طرف چھپائے گئے ہیں. اس کا پتہ تو مجھے بھی ہے کہ اس نے ہیرے شمالی ڈھلان میں کہیں چھپائے تھے، لیکن یہ شمالی ڈھلان بھی بہت بڑی ہے اور ہیرے کہاں ہیں یہ جاننا تقریباً ناممکن ہے. ویسے کیا آپ ہیرے تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ بیگ کیسی آ گیا. ارے نہیں شہباز صاحب، ہم ان چکروں میں پڑنے والے لوگ نہیں ہیں. فتح خان کا ہاتھ سے نکلنا بہت برا ہوا. آپ کے آدمیوں نے بہت اچھے انداز میں ان لوگوں کو اوورٹیک کیا، لیکن بدقسمتی سے فتح خان اس وقت یہاں نہیں تھا. اس کے قبضے میں میری ہونے والی بیوی ہے. جانتا ہوں میں. عبداللہ کی طرف سے یہ خبر ہے کہ وہ اور آپ کے دوسرے ساتھی انہیں تلاش کرنے میں کچھ کامیابی حاصل کر چکے ہیں. میرا دل دھڑک اٹھا. وہ کیسے؟ اور آپ کو کیسے علم ہوا کہ سویرا فتح خان کے قبضے میں ہے؟ مہرو سے پتہ چلا. میں نے فوری طور پر عبداللہ اور آپ کے ساتھیوں کو اس کی اطلاع دے دی تھی، اور انہوں نے اسی وقت سے اپنا کام شروع کر دیا تھا. کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ کچھ دیر بعد. کسی وجہ سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، اسے دوبارہ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. راجہ عمر دراز کا محل دور دراز تھا، اس لیے یہاں مواصلات کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا سہارا لیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہاں سیٹلائٹ ٹیلی فون بھی تھا. اس کے علاوہ یہاں سیٹلائٹ فون بھی تھا. شاید دونوں ایک ہی کنیکشن سے کام کرتے تھے. میں نے بیگ سے کہا کہ جب تک کنیکشن دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے میں ایمن سے مل لوں. کچھ دیر بعد میں اسی دلکش خاتمہ کی دلکش چال کا تعاقب کرتے ہوئے ایمن کے مخصوص کمرے تک جا پہنچا. دستک کے جواب میں اس نے بلند آواز سے کہا، یس کم ان. میں اندر آیا تو ایمن مجھے دیکھتے تیزی سے میری طرف آئی. پھر اسے خاتمہ کا خیال آیا. اس نے اشارے سے اسے جانے کو کہا. اس کے جاتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی. اس نے بھی مقامی طرز کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا، اس کے باوجود وہ اس پر جچ رہا تھا. اس کے آنسو میری قمیض بھگونے لگے. میں نے اسے نرمی سے شانے سے تھام کر الگ کیا اور بستر کے کنارے پر بٹھایا. پھر خود کرسی کھینچ کر اس کے سامنے جا بیٹھا. ایمن، آئی ایم سوری. پاپا، انہوں نے مجھے پہچانا بھی نہیں تھا. میں اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کے باپ نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے وہ بدستور دیوانہ بنا رہا تھا. اگر وہ اسے پہچان لیتا تو فتح خان کے ہاتھ ایک ترب کا پتہ یقینی آ جاتا اور وہ اسے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتا. میں نے فیصلہ کیا کہ فی الوقت اسے کچھ نہیں بتاؤں گا. ہاں، بعد میں کبھی موقع آیا تو اسے حقیقت سے آگاہ کر سکتا تھا. فتح خان کی مسلسل قید نے اس کا دماغی توازن بگاڑ دیا تھا. پاپا کو کس نے مارا؟ فتح خان کے ایک ساتھی نے، اور فتح خان نے غصے میں اسے بھی وہیں گولی مار دی تھی. برڈ کی موت اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، لیکن پاپا کی موت کا ذمہ دار وہی ہے. اس میں کیا شک ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نکل جانے میں کامیاب رہا. وہ کس طرح؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے فتح خان کو بلوانے کے لیے برڈ شاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ایمن کو تو بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جو ہوا وہ میں جانتا تھا یا فتح خان. میں نے ایمن کو یہ بھی نہ بتایا کہ اس کا باپ ڈرامہ کرا تھا. بے شک اس کا مقصد جو بھی ہو، لیکن اسے یہ مقصد اپنی جان اور اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز تھا. ایمن باپ کی باتیں کرتی رہی، میں سنتا رہا اور درمیان میں تسلیاں دیتا رہا. کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھل گئی. اس نے میرے مسائل کی طرف توجہ دی. سویرا کا کچھ پتہ چلا؟ میرے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ شہر میں کہیں ہیں. مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہیں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے یہاں مواصلاتی رابطہ نہیں رہا ہے.
اسے ٹھیک کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پاپا نے ان ہیروں کے لیے جان دے دی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ برڈ شاہ کے ذہن میں کیا تھا، کیونکہ کوئی شخص دولت کی خاطر اتنی تکلیفیں اور اتنی طویل قید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ پاپا کی ڈیل تھی، انہیں یہ ہیرے ہر صورت پارٹی تک پہنچانے تھے۔ یہ صرف ان کی نہیں، ہمارے خاندان کی بھی عزت کا معاملہ تھا۔ برطانیہ میں کہتے ہیں کہ شاہ خاندان بات کر کے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر ہیرے نہیں پہنچتے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ہیرے تو اب بھی نہیں پہنچے۔ دوسرے اسی خاندان کے ایک فرد ڈیوڈ شاہ نے 12 اس اصول کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہیرے کہیں مارکیٹ میں آئے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ساخت اور صورت کا سب کو علم ہے۔ اگر ان کی ساخت چھپانے کے لیے ان کو دوبارہ تراشا جاتا تو ان کی وہ قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ یوں سمجھ لو کہ شکل بدلنے سے $50 ملین کے ہیرے $5 ملین کے بھی نہیں رہ جاتے۔ پھر پاپا بھی غائب تھے، اس لیے بات ہماری عزت پر نہیں آئی۔ یہ فرض کر لیا گیا کہ پاپا ہیرو سمیت کسی کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ وہ خود ہیرو سمیت کہیں روپوش نہیں ہو سکتے تھے۔ اب کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ برڈ شاہ دنیا میں نہیں رہا ہے اور ہیرے بدستور غائب ہے۔ اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ پارٹی معاملات دیکھ رہی ہوگی، اس کا تعلق اٹلی سے ہے۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کہیں دھوکہ کیا جا رہا ہے تو وہ پاپا کے وارث کو پکڑے گی اور اس سے ہیرو کا مطالبہ کرے گی۔ یعنی تم سے؟ ایمن پہلی بار مسکرائی۔ نہیں، ڈیوڈ شاہ سے۔ پاپا کی جاگیر اور خطاب اسی کے حصے میں آیا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ڈیوڈ شاہ نے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ مافیا؟ ہاں، ویسے یہ میرا اندازہ ہے، لیکن جہاں تک میں نے جانا ہے یہ مافیا والے ہیں، کیونکہ اس پارٹی کے سب سے اہم آدمی سیسلو مندانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اٹلی کا سب سے طاقتور مافیا چیف ہے۔ اس پر کئی بار مقدمہ بھی چلا ہے، لیکن یہ عدالت سے بری ہو گیا۔ ویسے اٹلی کے پارلیمنٹ کا ممبر اور معروف بزنس مین ہے۔ سن کر خوشی ہوئی کہ اٹلی جیسے مہذب یورپی ملک میں بھی مجرم اور قاتل پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہیرے کس ڈیل کا حصہ تھے؟ تم نہیں جانتے؟ افغان وار کے دوران یہاں اسلحے کی سپلائی کی ادائیگی ان ہیروں سے کی جانی تھی۔ اسلحہ پہنچانے اور بعد میں ہیرے لے کر پارٹی تک لے جانے کی ذمہ داری پاپا کی تھی۔ وہ سرکاری طور پر اس ذمہ داری کے لیے چنے گئے تھے۔ ہاں، شاید پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا، لیکن یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ اگر پارٹی کو شبہ ہو جائے کہ ہیرو کے معاملے میں دھوکہ ہوا ہے تو وہ ڈیوڈ سے باس پرس کرے گی اور پھر اسے مجبور کر سکتی کہ وہ ان کا نقصان پورا کرے۔ یس، یہی بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اس دوران میں پاپا جب غائب ہوئے تھے تو ڈیوڈ متعدد بار پاکستان آیا تھا، جبکہ بظاہر اس کا یہاں کوئی بزنس بھی نہیں ہے۔ بزنس تو ہے، تم نہیں جانتی ہو۔ وہ ان لوگوں کا ایجنٹ بن کر آتا تھا جو مافیاؤں کے بھی مافیا ہیں، جن کے حکم سے سرتابی کی مجال کسی میں نہیں ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی مافیا، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ڈیوڈ سے سوال جواب کرنے کی ہمت کرے گی۔ تم مافیا کے بارے میں نہیں جانتے ہو، یہ بہت طاقتور ہے۔ اٹلی کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے، لیکن اندر سے یہ بھی مافیا کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے۔ خود امریکہ میں مافیاز طاقتور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کا طریقہ کار چھپا ہوا ہوتا ہے، نہ یہ کھل کر کسی کو چیلنج کرتی ہیں اور نہ کسی پر کھلا وار کرتی ہیں۔ یہ چھپ کر وارننگ دیتی ہیں، اور اگر مخالف پھر بھی نہ مانے تو یہ چھپ کر وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ صرف اٹلی میں ہر سال 1000 سے زیادہ قتل مافیا کے اشارے پر ہوتے ہیں، اور ان کے قاتل بہت کم پکڑے جاتے ہیں۔ پھر بھی فرض کر لیا جائے کہ مافیا والے کسی وجہ سے ڈیوڈ پر ہاتھ نہیں ڈال پاتے، تو کیا صورت میں ان کا رخ تمہاری طرف نہیں ہوگا؟ اصولی طور پر تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی مرنے والے سے قرض وصول نہ ہو تو اس کے وارث سے رجوع کیا جاتا ہے۔ میں پاپا کی وارث نہیں ہوں۔ ڈیوڈ شیک نظام کے تحت اس کا وارث بنا ہے، اس لیے ممکن ہے مافیا اسے عمومی معنوں میں وارث نہ لے۔ میری بات سن کر ایمن سوچ میں پڑ گئی۔ تم بلا وجہ بحث کرنے والے آدمی نہیں ہو، کیا تمہارے ذہن میں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میرے ذہن میں ایک بات ہے، لیکن میں راجہ سے بات کر کے اسے واضح کروں گا۔ راجہ؟ میں کل سے یہاں ہوں اور ابھی تک مجھے کسی سے رابطہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ مثلاً کس سے رابطہ؟ میں اپنی ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ موسم کی خرابی کی بنا پر فی الحال محل سے کسی بھی قسم کا رابطہ ممکن نہیں ہے۔ کیا میں یہاں نظر بند ہوں؟ تقریباً ایسے سمجھو، بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ تم راجہ کے پاس نہیں ہو۔ وہ اس معاملے میں کسی طرح سے ملوث نہیں ہونا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اسی کے آدمی تھے جنہوں نے فتح خان کے کیمپ پر حملہ کیا تھا۔ مائی گاڈ، وہ اتنی تیزی سے آئے کہ فتح خان کے آدمیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور انہوں نے 1 منٹ میں سب کو شوٹ کر دیا تھا۔ کوئی بچا نہیں؟ انہوں نے شوٹ فار کل کیا تھا۔ فتح خان کے 5 آدمیوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنا ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت ایک رشین کرا تھا۔ رشین؟ ہاں، وہ رشین ہی تھا۔ میں نے تصدیق کے لیے اسے رشین میں چند جملے کہے تو اس نے جواب بھی دیا۔ مجھے تھوڑی بہت رشین آتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے راجہ کے محل یا آدمیوں میں کوئی رشین نہیں دیکھا تھا۔ ممکن اسے حال ہی میں ہائر کیا گیا ہو۔ جب سے ڈیوڈ والا چکر شروع ہوا تھا اور راجہ کے محل سے تصویر اور پتھر چوری ہوئے تھے، تب سے اس نے اپنی سیکیورٹی بڑھانے پر توجہ دی تھی۔
شہر میں اس کے پاس عبداللہ جیسا آدمی تھا اور یہاں محل میں بھی مجھے نہایت تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈز نظر آئے تھے۔ راجا کے آدمی تمہیں براہ راست یہاں لے آئے تھے؟ اس نے سر ہلایا۔ صرف چند گھنٹوں کے اندر ان پہاڑوں پر بھی یہ بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ شہباز، مجھے یہاں سے جانا ہے، ابھی پاپا کی ڈیڈ باڈی لے کر جانا ہے اور ان کی آخری رسومات ادا کرنی ہے۔ میرا خیال ہے تم کل صبح ہوتے ہی یہاں سے جا سکو گی۔ اگر موسم بہتر ہوا تو ہیلی کاپٹر آ جائے گا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں تم کہیں بھی راجا عمر دراز کا نام نہیں لوگی، بلکہ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم کہاں سے آ رہی ہو۔ اگر برڈ شاہ کی موت سے بھی بے خبری ظاہر کرو تو اچھا ہے، یہ اطلاع یقیناً ایمبیسی کو دی جا چکی ہوگی اور تم وہاں سے رابطہ کرو گی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ تم نے ٹھیک مشورہ دیا ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ مجھے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ ایمن نے بتایا کہ شام کے 7:30 بج رہے ہیں۔ پھر اس نے مہرو کے بارے میں پوچھا، وہ کون ہے اور تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جہاں جاؤ کوئی نہ کوئی لڑکی کوئی مسئلہ لیے موجود ہوتی ہے۔ میں نے اسے مہرو کی مختصر کہانی سنائی۔ ایمن کو اس سے فوراً ہمدردی ہو گئی۔ یہ بیچاری تو بہت مظلوم ہے۔ ہاں، لیکن راجا کا سیکرٹری بیگ اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ سنا اس نے آتے ہی راجا کو متاثر کر لیا ہے اور اب اس کی تیمارداری وہی کر رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ خود بیگ راجا کے بارے میں بہت حساس ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی راجا سے ایک حد سے زیادہ قریب نہ ہونے پائے۔ تم نے بالکل ٹھیک محسوس کیا ہے اور میں نے بارہا دیکھا ہے۔ بہرحال یہ ان دونوں کا پرابلم ہے۔ تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم برڈ شاہ کی میت انگلینڈ لے جانا چاہتی ہو اور میں جلد از جلد اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ سویرا کو فتح خان سے چھڑوا سکو۔ ایمن کا لہجہ بدل گیا۔ ظاہر ہے یہ میری عزت کا معاملہ ہے اور ہمارے ہاں ایسی باتوں پر قتل کرنا یا ہو جانا معمولی بات ہے۔ ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ ہاں۔ سویرا سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تمہارے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کیا؟ میں نے پوچھا ہے صرف، اگر تم جواب نہیں دینا چاہتے تو مرضی ہے تمہاری۔ تم نے سچ کی شرط رکھی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ سویرا میری محبت ہے، اب سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب میں محبت کا مفہوم بھی نہیں جانتا تھا، مگر تقدیر نے ہمارے ساتھ مذاق کیا اور سویرا کو میرے بھائی کا مقدر بنا دیا۔ پھر تمہیں پتا ہوگا کہ مرشد نے سازش کر کے میرے بھائی کو قتل کرا دیا۔ سویرا بیوہ ہو گئی۔ اب میرے والد نے اپنی غلطی کی تلافی کے لیے سویرا اور میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تب تو تم خوش قسمت ہو جو اپنی محبت کو پالو گے۔ ہاں، اور تم اندازہ کر سکتی ہو کہ میں سویرا کے لیے کس قدر فکر مند ہو سکتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے، اور مجھے اس بات پر بھی رشک آ رہا ہے کہ تم کسی بھی پریشانی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایمن کی اجازت سے خادم اندر آئی۔ کچھ دیر میں کھانا لگنے والا ہے، آپ دونوں تشریف لے چلیے۔ میں اور ایمن اس کے ساتھ محل کے چھوٹے ڈائننگ ہال میں آئے۔ وہاں راجا موجود تھا۔ اس نے گرم جوشی سے مجھے سینے سے لگایا۔ بیگ ٹھیک کہہ رہا تھا، حکیم قادس کے علاج سے اس کی صحت پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ راجا صاحب، اب آپ پہلے سے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن بس یہ اوپر سے ہے، اندر میں جانتا ہوں کینسر اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ ایمن کو پہلی بار پتا چلا تھا کہ راجا کو کینسر ہے۔ اس نے رسمی انداز میں افسوس ظاہر کیا اور راجا نے رسمی انداز میں اس سے باپ کی موت کی تعزیت کی۔ ہم میز پر آ گئے۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ راجا کے لیے مخصوص پرہیزی کھانا تھا، لیکن میرے اور ایمن کے لیے کئی بہترین اور لذیذ ڈشز تھیں۔ میں 24 گھنٹے بعد کھانا کھا رہا تھا، اس لیے بھوک ذرا کھل گئی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد راجا کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایمن سے کہا، تم آرام کرو، تمہیں جلد اسلام آباد پہنچا دیا جائے گا۔ شکریہ راجا صاحب، ایمن نے کہا تو میں نے اس کے لہجے میں خفیف سا طنز محسوس کیا۔ وہ خادمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راجا نے کہا، شاباش، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لایا۔ پہلے یہ کمرہ سوچ بچار کے لیے مخصوص تھا اور یہاں سوا ایک شاہانہ قسم کی آرام کرسی کا اور کچھ نہ تھا، لیکن جب سے راجا کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس نے اپنا بیڈ روم اوپر سے محل کے اس کمرے میں منتقل کر لیا تھا، کیونکہ کھانے کے بعد حکیم نے اسے آرام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ مجھ سے بات بھی کرنا چاہتا تھا اور یہ صرف بیڈ روم میں ممکن تھا۔ راجا بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے مجھے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راجا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف سے بروقت مدد کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے کہہ چکا ہوں، میں تمہیں اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تم میرے بیٹے کی طرح ہو اور بیٹے باپ کا یا باپ بیٹے کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جناب، لیکن ایک بری بات یہ ہوئی کہ فتح خان ہاتھ سے نکل گیا اور سویرا اس کے قبضے میں ہے۔ میں جانتا ہوں، شہر میں تمہارے ساتھی اسے تلاش کر رہے ہیں اور سنا ہے انہوں نے کچھ پیش رفت بھی کی ہے۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک انٹرنیٹ کا رابطہ بحال نہیں ہوا ہے۔ راجا نے ایک چھوٹا سا جدید موبائل ساخت کا واکی ٹاکی اٹھایا اور بیگ سے رابطہ کیا۔ رابطہ بحال ہوا؟ دوسری طرف سے کچھ سن کر راجا نے واکی ٹاکی رکھ دیا۔ رابطہ ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے، یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
سروس سیٹلائٹ کا مسئلہ ہے، اس کی طرف سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ راجہ صاحب، اس صورت میں فوری طور پر واپس اسلام آباد جانا چاہوں گا۔ ایمن بھی اپنے باپ کی میت لے کر جلد از جلد واپس جانا چاہتی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں بیگ سے کہتا ہوں وہ کل صبح تمہاری روانگی کا بندوبست کر دے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ بات دوبارہ مت کہنا ورنہ تھپڑ دے ماروں گا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں اور تمہارے مسائل حل ہو جائیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ راجہ کیوں جلد از جلد میرے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے۔ راجہ صاحب، مجھ سے بھی آپ کے لیے جو ہوا میں ضرور کروں گا، لیکن پہلے میں ذرا اپنے یہ کام نمٹا لوں۔ اگر فتح خان درمیان میں نہ آتا تو میں اور میرے ساتھی مرشد کے گر شکنجہ کسنے والے تھے۔ یہ بریف کیس کا مسئلہ بھی ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے چین کے سفر کے دوران یہ بریف کیس ملا تھا، بلکہ یوں سمجھ لے کہ میری ذمہ داری بن گیا تھا۔ اب مجھے کسی بھی طرح اسے واپس حکومت چین تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ان کا راز ہے۔ سویرے کی طرح وہ بریف کیس بھی فتح خان کے قبضے میں ہے۔ فتح خان کا نام سن کر راجہ کے چہرے پر ناگواری آ جاتی تھی۔ وہ راجہ کا غدار تھا، اس کا ملازم ہوتے ہوئے بھی اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ ہیرے جن کے پیچھے وہ پاگل ہو رہا ہے اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ جی، برڈ شاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہیرے کہاں ہیں۔ تم نے بیگ کو بتایا کہ برڈ شاہ نے مرنے سے پہلے شمال کا لفظ کہا تھا؟ جی، مجھے کچھ ایسے سنائی دیا تھا۔ راجہ میرے انداز سے سمجھ گیا کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ کچھ دیر میں اسے رات والے واقعات کے بارے میں بتاتا رہا، پھر راجہ نے موضوع بدل دیا اور اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گیا۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا لیکن بے دہانی کے عالم میں۔ اس نے یہ بات محسوس کر لی۔ میرا خیال ہے تم بور ہو رہے ہو۔ نہیں راجہ صاحب، میرا ذہن ایک اور مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمن سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ڈیوڈ شاہ اس کا رشتے کا چچا اور برٹ شاہ کی جاگیر اور خطاب کا وارث ہے۔ میں جانتا ہوں۔ اب برٹ اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کی جاگیر اور خطاب اس کے کزن ڈیوڈ شاہ کے پاس ہے۔ وادی میں چھپائے ہوئے ہیرے ایک ایسی پارٹی کے ہیں جس کے بارے میں ایمن کا کہنا ہے کہ وہ اصل میں مافیا ہے۔ وہ ہیروں کے حصول کے لیے بڑے صبر و تحمل سے برٹ شاہ کی بازیابی یا واپسی یا انجام سامنے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب برٹ شاہ کی لاش مل گئی ہے۔ تب ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ مسئلہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے جناب۔ برٹ شاہ کی لاش مل گئی ہے لیکن ہیرے نہیں ملے۔ اب پارٹی برٹ شاہ کے وارث کا تعین کرے گی تاکہ اس سے ہیرے یا ان کی مالیت کے مساوی رقم وصول کی جائے۔ وارث ڈیوڈ شاہ ہے کیونکہ برٹ شاہ کی جاگیر اور خطاب اسی کے پاس ہے۔ درست، لیکن وہ ایک وصیت کے تحت وارث بنا ہے اور اسے تکنیکی معنوں میں شاید وارث نہ سمجھا جائے۔ میں سمجھ گیا، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مافیا والے ایمن کو بھی وارث قرار دے کر اس سے ہیرو یا رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور میں نے مناسب سمجھا کہ یہ معاملہ آپ کے علم میں لے آؤں کیونکہ ڈیوڈ شاہ بہرحال آپ کا دشمن ہے اور دشمن کے بارے میں معلومات ہو تو اس سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس بارے میں غور کروں گا۔ اب تم آرام کرو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ امید ہے صبح تک ہماری روانگی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں بیگ سے کہہ دیتا ہوں، وہ انتظام کر دے گا۔ اگر رابطہ بحال ہو گیا تو ہیلی کاپٹر بھی آ سکتا ہے۔ میں راجہ کا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل آیا۔ ابھی تک میرا مہرو سے سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے نکلا مہرو باہر ہی مل گئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ بڑے سے سفید براق تولیے اور ایک آئل کی شیشی لیے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا تم یہاں آ گئے ہو۔ فتح خان مارا کیا؟ تمہیں نہیں معلوم، وہ فرار ہو گیا، البتہ اس کے ساتھ ہی مارے گئے۔ مہرو کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ لیکن وہ کب تک بچے گا؟ مجھے بھی یقین ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں راجہ صاحب کی خادمہ بن گئی ہوں۔ ان کے حکیم نے مالش کرنے کو کہا ہے، یہ کام میں کرتی ہوں۔ اتنی جلدی راجہ عمر دراز جیسے شخص کے اس حد تک پاس ہو جانا معمولی بات نہیں تھی۔ یقیناً مہرو میں صلاحیت تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا تمہارا مستقل یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ بالکل، مجھے اتنی اچھی اور محفوظ جگہ اور کہاں ملے گی؟ میں تو خود کو خوش قسمت سمجھ رہی ہوں۔ میں یہاں بہت مشکل سے اور صرف تمہاری خاطر آئی تھی۔ تم نے مجھے فتح خان کی قید سے نکال کر جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ دینا چاہتی تھی، مگر یہاں آ کر مجھے اچھی نیت کا صلہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، تم خوش رہو۔ ممکن ہے یہاں تمہیں کو اچھا آدمی مل جائے اور تم اپنی زندگی پھر سے شروع کر سکو۔ وہ ہنسی اور پھر شرمائی۔ مل بھی گیا، جلد ہم شادی کر لیں گے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ بہت تیزی دکھا رہی تھی۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ یہاں محل میں گارڈز کا انچارج ہے، روس سے آیا ہے، پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گیا ہے۔ تمہاری خاطر؟ نہیں، پہلے سے مسلمان تھا، بہت اچھا آدمی ہے، اسی نے تمہیں فتح خان کی قید سے نکالا ہے۔ میں چونکا۔ یہ یقیناً وہی رشین تھا جس کا ذکر ایمن نے بھی کیا تھا۔ میں مہرو کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر کے مہمان خانے میں آ گیا۔ ایمن جاگ رہی تھی اور یقیناً میری منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ کیا راجہ نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی؟ راجہ نے ہمیں روکا کب ہے؟ ہم اس کے قیدی نہیں ہیں، وہ کل ہماری روانگی کا بندوبست کر دے گا۔
تم جانتے ہو اس محل اور راجا سے میری اچھی یادداشتیں وابستہ نہیں ہیں، اس لیے مجھے یہاں کسی قدر بے چینی ہو رہی ہے۔ بس کل صبح ہمارے یہاں سے روانگی ہے، یہاں کا مواصلاتی نظام ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے۔ ایمن کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر دبی زبان میں بولی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مواصلاتی سسٹم صرف ہمارے لیے؟ ایمن، میں کوئی غلط سوچ نہیں رکھنا چاہتا، مجھے راجا صاحب پر پورا اعتماد ہے، جب تک اس کے برخلاف کوئی بات نہ ہو جائے، اس لیے تم فضول سوچوں کو اپنے ذہن میں جگہ مت دو۔ کل ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور راستہ صاف ملا تو کل ہی اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہو، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا اسلام آباد تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس خیال کی کوئی وجہ نہیں، تم بس اسے چھٹی حس کہہ سکتے ہو۔ اگر تمہیں راجا کی طرف سے کوئی بدگمانی ہے تو اسے ذہن سے نکال دو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوسرے، وہ خود بھی اس قسم کا شخص نہیں ہے، وہ کسی کو دھوکے میں رکھ کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تم اس خاندان سے ہو جس کی راجا سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اس کے باوجود اس نے تمہیں فتح خان کے جنگل سے نکالا اور اپنے محل میں آرام سے رکھا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو مجھ پر شک کرتے ہوں گے، اور انہیں یہ شک بھی ہوگا کہ کہیں میں ایمبیسی والوں یا مقامی حکام کو اصل کہانی نہ سنا دوں۔ ایسی کوئی بات نہیں، خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ فتح خان کی قید میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی گئی؟ میں جانتی ہوں تم نے فتح خان کو بھی دھمکی دی تھی کہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت گندی ذہنیت کے لوگ تھے، ایسی شیطانت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ سب کتے کی موت مارے گئے، شکر ہے فتح خان کو تمہارا خوف تھا، ورنہ شاید میں محفوظ نہیں رہ پاتی۔ تمہیں میرے نام پر دھوکہ دے کر بلایا گیا تھا، اس لیے تمہارا تحفظ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں صرف ذمہ داری ہوں تو تم کیا چاہتی ہو؟ اور تم جانتے ہو میں تم سے کیا چاہتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہو کہ میں کسی عورت پر اس قسم کی توجہ نہیں دے سکتا جو تم چاہتی ہو، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ شہباز، میں تم سے اور تو کچھ نہیں چاہتی، تم میری اچھی دوست ہو اور میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ سب کچھ؟ ہاں، جو تم چاہتی ہو اس کے سوا سب کچھ جو ایک آدمی اپنے دوست کے لیے کر سکتا ہے۔ تم پتھر دے لو۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اب تم آرام کرو، ممکن ہے صبح سویرے ہماری روانگی ہو اور کل ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ شاید ہیلی کاپٹر مل سکتا ہے۔ ہیلی صرف اس صورت میں آ سکتا ہے جب رابطہ بحال ہو اور پھر موسم ٹھیک ہو، جبکہ یہاں باہر موسم ابر آلود ہے، ایسے موسم میں ہیلی نہیں آ سکتا، اور میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے فوری واپس جانا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم ہیلی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، سو جاؤ تاکہ کل کے سفر کے لیے تازہ دم ہو، اگر نیند نہ آئے تو یہاں خادمہ سے نیند کی دوا طلب کر لینا۔ میں سو جاتی ہوں، کیا تم کچھ دیر میرے پاس نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، کل سے نہیں سویا، بے ہوش ضرور ہوا تھا مگر اس سے آرام پورا نہیں ہوا اور میرا جسم نیند طلب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کسی قدر مایوسی سے کہا اور میں اسے گڈ نائٹ کہہ کر کمرے سے نکل آیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا۔ آج راجا نے میری توازو اپنی خاص گرین ٹی سے نہیں کی تھی، شاید اس کی مالش کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے میں لگا بٹن دبایا، میرا خیال تھا رات کے وقت کوئی خادم آئے گا، لیکن وہی دلکش خادمہ آئی۔ کچھ عرصہ پہلے تک محل میں خادماؤں کی تعداد میں کمی کر دی گئی تھی، خاص طور سے جب سے فتح خانوں نے اپنا اعلی کار بنانا شروع کیا تھا، لیکن اب یہاں دوبارہ خواتین نظر آنے لگی تھیں اور اس بار حسن انتخاب پہلے سے بڑھ کر تھا۔ البتہ یہ بھی یقینی تھا کہ اس بار انہیں سخت جانچ پڑتال کے بعد رکھا گیا ہوگا۔ وہ ادب سے بولی، جی جناب، کیا خدمت کروں؟ سب چائے لے آؤ۔ صرف 10 منٹ میں آ جاتی ہے جناب۔ وہ کمرے سے رخصت ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، یہاں ہر طرف برف تھی، محل کے لان میں بھی اور آس پاس پہاڑوں پر بھی۔ بادل تھے لیکن کبھی کبھی چاند نکل آتا تھا، اور یہ پہلے کے مقابلے میں بڑا ہو گیا تھا، اس لیے روشنی بھی زیادہ تھی۔ خادمہ کچھ دیر میں گرین ٹی لے آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ پرانی خادماؤں کی نسبت یہ خادمائیں رکھ رکھاؤ والی تھیں۔ یہ مہمانوں کی خدمت تو کر رہی تھیں لیکن اس نے ابھی تک کسی ارزانی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، گویا ملازمائیں رکھتے وقت اس چیز کا خیال بھی رکھا گیا تھا، اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ راجا کا ان کے بارے میں مخصوص طرز فکر بدل گیا تھا، وہ انہیں غلط استعمال نہیں کرا تھا۔ وہ گرین ٹی دے کر چلی گئی۔ میں نے ایمن سے ایسے ہی کہا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن گرین ٹی پی کر مجھے سچ مچ نیند آنے لگی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ سو جاؤں۔ بہت عرصے بعد بستر کا آرام ملا تھا، ورنہ راتیں بھی بے آرام گزرتی تھیں۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں الارم کے طور پر استعمال کرتا، لیکن مجھے امید تھی کہ صبح مجھے وقت پر اٹھا دیا جائے گا۔